سپریم کورٹ میں جسٹس عائشہ نے حلالے کو عورت کے وقار اور آزادی کے خلاف قرار دیا اور اسے عورت کی غلامی کی ایک شکل کہا، جس میں عورت غلط طور پر ایک عمل میں ہیلے کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، اور انہوں نے فیصلے میں لکھا، نیت طلاق سے کیا گیا کوئی نکاح اسلام میں نکاح نہیں سمجھا جاتا، حلالہ قانوناً، شرعاً اور اخلاقاً کسی طور پر بھی جائز اور گوارا نہیں۔ یہ جسٹس عائشہ نے لکھا اور درست لکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلالہ کرنے اور کرانے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ اسے سانڈ کہا گیا۔ اس اصلاً بات یہ ہے کہ ایسا عمل مسلمانوں میں ہونا بجائے خود شرمندگی، بے حسی، بے دینی اور بے ضمیری کی بات ہے۔ اصلاً اسے ایک ہیلے کے طور پر اختیار کیا گیا، مگر کیا ہی برا ہیلا ہے یہ۔ اس کے پیچھے اصل محرک ہماری ایک اور خرابی میں چھپا ہے، وہ عمل جو ہم نے اپنے ڈراموں میں لکھ لکھ کر عورت کا بیڑا غرق کر دیا، یعنی طلاق کی گن سے عورت پر یہ یک وقت 3 طلاقوں کی فائرنگ۔ ہمارے عوامی لٹریچر میں ہمیشہ یہی دکھایا جاتا ہے کہ مرد مشتعل ہو کے بس طلاق 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 کے الفاظ دہراتا چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام قرار پاتے ہیں۔ کوئی آپشن نہیں بچتی یہ رشتہ بچنے اور بچانے کی، کیونکہ ایک فقہی رائے کے مطابق ایک مجلس میں دی گئی زیادہ طلاقیں متعدد شمار کر لی جاتی ہیں، حالانکہ اسلامی نظریاتی کونسل اور انڈین عدالت بھی اسے ایک شمار کرنے پر فیصلہ دے چکی ہے۔ اس کے بعد حلالہ انڈسٹری کا وجود سامنے آتا ہے۔ مارکیٹ میں ایسے کاریگر اپنے کارڈ چھاپ کر بیٹھے ہیں جو رازداری سے اور مکمل قوت سے حلالہ کرنے کے لیے دکانیں کھولے اور امیدیں بڑھائے بیٹھے ہیں۔ یہ بے حمیتی اور بے توقیری ہے۔ اس کا ایک غلط مظہر خود ہماری یونین کونسل میں موجود ہے۔ یونین کونسل میں طلاق کے پروسیس میں عمل یہ دہرایا جاتا ہے کہ آدمی کی طرف سے ہر ماہ ایک طلاق بیوی کو بھیجی جاتی ہے، جس سے 3 ماہ کے اندر اندر مرد یا عورت کو نہ چاہتے ہوئے بھی معاملہ ان کے ہاتھ سے نکال کر حلالہ کرنے والے سانڈ کے ہاتھ میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ طلاق دینا ایک دینی اور سماجی عمل ہے، اور اگر اسے نبی رحمت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اختیار کیا جائے تو کمال کی کیفیت سامنے آتی ہے۔ درست طریقہ یہ ہے کہ مرد اگر دیکھتا ہے کہ زندگی اب دونوں کے لیے اکٹھے گزارنا ممکن نظر نہیں آتا، تو وہ صرف ایک طلاق عورت کو دے گا۔ اسے تڑ تڑ طلاق کی گولی سے تینوں فائر کرنے کی نہ ایک ہی مجلس میں ضرورت ہے، اور نہ اس کے بعد طلاق اس نے دے دی۔ عورت اب طلاق کی کیفیت میں اپنی عدت گزارے گی۔ اگر درمیان میں دوران عدت یہ رجوع کرنا چاہیں، سمجھیں کہ جذبات میں یا غلط فہمی میں غلطی ہو گئی، تو بغیر دوبارہ نکاح کیے میاں بیوی کے طور پر دوبارہ سے رہنا شروع کر سکتے ہیں۔ اگر عدت کا وقت گزر چکا تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، انہیں کسی حلالے یا حرامے کی ضرورت نہیں۔ تاہم طلاق کا یہ مرد ایک حق استعمال کر چکا ہے، 2 اب بھی باقی ہیں۔ اگر یہ رجوع نہیں کرتے یا دوبارہ باہم نکاح نہیں کرتے تو یہ عورت آگے جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ یہاں غلط طور پر ثالثی کونسل یا یونین کونسل مرد سے اسلام کا یہ حق چھین کر اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے اور ہر ماہ ایک طلاق بھیجتی رہتی ہے، جس کی بالکل ضرورت نہیں، بلکہ یہ عین خرابی ہے، جس کے بعد میاں بیوی کے پاس باہم ملنے اور واپسی کا کوئی آپشن نہیں بچتا۔ چنانچہ یہاں کارڈ والا مولوی اپنا حلالہ سینٹر اناؤنس کرنے آتا ہے۔ معاشرے میں طلاق کے درست طریقے اور شعور کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ سیدنا عمر فاروق نے دم آخر اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کا نام اس لسٹ سے خارج کروا دیا تھا جنہیں خلافت کے لیے زیر غور لایا جانا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسے تو طلاق دینے کا درست طریقہ بھی نہیں آتا، تو طلاق دینے کا درست طریقہ آنا بھی چاہیے اور عام بھی کرنا چاہیے۔ صرف طریقہ طلاق نہیں کہ یہ محض مجبوری کا آپشن ہے، پسندیدہ چیز نہیں ہے۔